العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 47واں سبق ہے، جس میں ہم غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس غزوے کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مدینے کے ارد گرد خندقیں اور کھائیاں کھود کر دشمنوں سے بچاؤ کیا گیا تھا. اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں سائر قبائل عرب مجتمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے. تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب دونوں نام ہیں. فرماتے ہیں وفی شوال سنۃ 5 کانت غزوۃ الخندق او غزوۃ الاحزاب. ماہ شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوا. وکانت معرکۃ حاسمۃ ومحنۃ ابتلی فیہا المسلمون ابتلاء لم یبتلوا بمثلہ. اور یہ بڑا فیصلہ کن معرکہ اور بڑی آزمائش تھی، جس میں مسلمانوں کو اس طرح آزمایا گیا جیسا کبھی نہیں آزمایا گیا. معرکۃ حاسمہ بارہا گزرا، فیصلہ کن معرکہ جنگ، محنت محن آزمائش، ابتلیہ مجہول استعمال کریں گے. ابتلی فیہا المسلمون ابتلاء، ایسی آزمائش ہوئی لم یبتلوا بمثلہ، جیسی آزمائش کبھی نہیں ہوئی. وفیہا یقول تعالی، اور اسی بارے میں حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب وہ لوگ تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے چڑھ آئے، اور جب نگاہیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس موقع پر مومنوں کی بڑی سخت آزمائش ہوئی اور انہیں سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا. تو قرآن کریم نے اپنے ماہود، دلکش اور فصیح اور بلیغ انداز میں اس غزوے کی ہولناکی اور غزوہ احزاب میں دشمن کس طرح امڑ آئے تھے اس کو بیان فرمایا ہے. جاؤکم من فوقکم، جب وہ لوگ تمہارے اوپر کی جانب سے چڑھ آئے تھے، ومن اسفل منکم، اور نیچے کی جانب سے، زاغت الابصار، زاغ یزیغ زیغن، ٹیڑھا ہو جانا، کج ہو جانا، اور نگاہوں کے ساتھ استعمال ہو تو نگاہوں کا پھٹا رہ جانا، پتھرا جانا. تو زاغت الابصار، نگاہیں پتھرا گئی.
اتنا ہولناک منظر تھا کہ نگاہیں پتھرا کر رہ گئی۔ وبلغت القلوب الحناجر، حناجر یہ حنجرہ کی جمع ہے، گلا، نرخرا، نہایت الحلقوم ومدخل الطعام والشراب، حلقوم کا آخری حصہ جہاں سے کھانا پانی وغیرہ اندر جاتا ہے تو اس کو حناجر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلیجے منہ کو آئے تو شدت خوف اور شدت ڈر بتلانا مقصود ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مارے خوف کے کلیجے اور دل اپنی جگہ سے ہٹ کر منہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہوا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے کہ اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی کہ نہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ سارے قبائل ٹوٹ پڑے ہیں، سب نے دھاوا بول دیا ہے، اب بچاؤ کی کیا شکل ہوگی۔ تو منافقین تو بہت برے برے گمان کرنے لگے تھے، مومنوں کے دلوں میں بھی ایک طبعی خوف اور ڈر تھا۔ ہنالک ظرف کے لیے ہے، ابتلی المسلمون، مؤمنون، مومنوں کی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا۔ تو جس غزوے کو خود قرآن کہے کہ وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت بھونچال میں ڈال کر ہلایا گیا، اس کی شدت اور ہولناکی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا ہے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک نقشے پر چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک نقشہ ہے، اس نقشے میں واضح کیا گیا ہے کہ مدینہ میں یہود کہاں رہتے تھے۔ تو بنو النضیر، بنو قینقاع، ان کا مسکن اور ان کی جائے اقامت بتلائی گئی ہے۔ مدینہ کے دونوں جانب حرہ واقم، لابہ شرقیہ اور لابہ غربیہ ہے۔ تو تین جانب سے مدینہ منورہ قدرتی طور پر محفوظ تھا۔ ادھر سے دشمنوں کی الغار، ان کے دھاوا بولنے کا بہت زیادہ ڈر نہیں تھا۔ مدینہ کا جو شمالی جانب تھا، شمالی کنارہ تھا، اسی کی طرف سے دشمنوں کے آنے کا اور ان تمام لوگوں کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کھلی ہوئی جانب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی۔ تو یہ جو آپ کو نشان دکھ رہے ہیں تیر کے، مدینہ کے اس طرف اور سامنے قبائل عرب کے نام ہیں، تو یہ خندق ہے۔ خندق کے اس پار سے یہ لوگ اکٹھا ہو کر آئے تھے۔ تو فوقکم جو قرآن کریم نے کہا ہے تو مشرق کی جانب سے، یعنی شمال مشرق کی جانب سے، جدھر قبیلہ غطفان اور قبیلہ اسد وغیرہ ہے، تو یہ مشرق، شمال مشرق کی جانب تھی۔ اور نیچے کی جانب سے جدھر سے قریش، کنانہ اور سارے اوباش عرب آئے تھے، تو اس جانب جو احزاب اور قبائل عرب کے آنے کی جگہ ہے، تو وہ لوگ دونوں طرف سے آئے تھے، کچھ لوگ مشرق کی طرف سے اور کچھ لوگ مغرب کی طرف سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ احاطوا بالمسلمین احاطۃ السوار بالمعصم، احاطوا بالمسلمین احاطۃ السوار بالمعصم، ہر جانب سے ان لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو اس طرح گھیر لیا جس طرح سوار یعنی کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے کہ ہر جانب سے وہ لوگ آ گئے تھے۔ اب اس غزوے کا سبب بتلا رہے ہیں، وَكَانَ سَبَبُهَا الْيَهُودَ، اور اس غزوے کا سبب یہود تھے۔ فَقَدْ خَرَجَ نَفَرٌ مِّن بَنِي النَّضِيرِ وَنَفَرٌ مِّن بَنِي وَائِلٍ فَقَدِمُوا عَلَىٰ قُرَيْشِ مَكَّةَ،
بنو نذیر اور بنو وائل کے کچھ لوگ نکل کر قریش مکہ کے پاس گئے. فدعوہم الی حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کیا، جنگ لڑنے کی دعوت دی. وَكَانُوا قَدْ جَرَّبُوهَا وَاقْتَوَوْا بِنَارِهَا، قریش مکہ جنگ کا تجربہ کر چکے تھے، اس کی آگ سے جلس چکے تھے. جربہ یجرب تجریباً و تجربہ کرنا، آزمانا. اکتوا آگ سے جلنا، جھلسنا. کوا یکوی کین داغ لگانا، آگ سے جلانا. اسی سے استری کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اکتوا لازم ہے، آگ سے جلنا، داغ لگ جانا. تو جنگ کیسی ہوتی ہے کفار مکہ جان چکے تھے، اس سے جھلس چکے تھے. فصاروا یتہیئونہا ویزہدون فیہا، تو وہ لوگ اس کے لیے آہستہ آہستہ تیاری تو کرنے لگے، لیکن اس میں بے رغبتی اختیار کرتے تھے. یہ یتہیئو تیاری کے لیے ہوتا ہے، اور یتہیئو اگر ہو تو ڈرنا، خوف کھانا. تو دونوں طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ دکھانے کے لیے بظاہر دھیرے دھیرے تیاری کرنے لگے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ لوگ اس میں کوئی زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے. اور اگر یتہیب ہو تو پھر معنی صاف ہے، وہ ڈرتے تھے اور اس میں بے رغبتی اختیار کرتے تھے. فَزَيَّنَهَا لَهُمُ الْوَفْدُ الْيَهُودِيُّ وَهَوَّنَ أَمْرَهَا، تو اس یہودی وفد نے انہیں جنگ مزین کر کے دکھائی اور اس جنگ کے معاملے کو ان کے لیے آسان بنا کر پیش کیا. تو یہ یہودی جو وفد تھا، انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدینہ کے اندر سے ہم حملہ کر دیں گے اور باہر سے تم حملہ کر دینا. تو اس طرح چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں ان کو ہم پیس دیں گے. ہون امرہا، جنگ کے معاملے کو آسان بنا کر پیش کیا. وقالوا انا سنکون معکم حتی نستأصلہم، اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ ان کی بیخ کنی کر دیں گے. استأصل، استئصال جڑ سے نکال پھینکنا، بیخ کنی کرنا. بیخ بھی جڑ کو کہا جاتا ہے، بیج کو کہا جاتا ہے، تو بیخ کنی کرنا. اسی سے ایک خوبصورت عبارت ہے، لن تستأصل شأفتها ولن تباد خضراؤها، لن تستأصل شأفتها ولن تباد خضراؤها. اس امت کی بیخ کنی کرنا اور اس کی سرسبزی اور ہریالی کو اجاڑ دینا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. تو استئصال جڑ سے نکال پھینکنا. فسر ذلک قریشن، قریش کو اس سے بہت خوشی ہوئی. ونشطوا لما دعوهم الیہ واجتمعوا لذلک واتعدوا له، تو لوگ اس دعوت کے لیے سرگرمی کا آغاز کرنے لگے، اس کے لیے اکٹھے ہو گئے اور ان لوگوں سے وعدہ کر لیا، ان لوگوں کے وعدے کو قبول کر لیا. نشیط ینشط، نشاط سرگرم ہو جانا، چستی اور پھرتی دکھانا. اتعاد، اتعاد وعدہ قبول کرنا. وعدہ فاتعادہ، اس نے وعدہ کیا تو اس نے وعدہ قبول کر لیا، اس نے معاہدہ کیا تو اس نے معاہدے کو تسلیم کر لیا. ثم خرج الوفد فجاء غطفان فدعاها الى ذلك، پھر یہ وفد نکل کر گیا اور غطفان کے پاس آیا. غطفان بھی عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا، تو اس کے پاس آیا اور اسی بات کی ان لوگوں کو بھی دعوت دی. وطاف فی القبائل، سارے قبائل عرب میں یہ وفد گھوما. وعرض علیہا مشروع غزوۃ المدینۃ وموافقۃ قریش علیہم، اور ان کے سامنے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے اور اس پر قریش کی موافقت کو پیش کیا.
کہا کہ یہ پلان ہے، یہ پورا منصوبہ ہے اور قریش بھی اس پر موافقت رکھتے ہیں۔ مشروع کی جمع مشروعات اور مشارع، منصوبہ، پلان، اسکیم، پروجیکٹ۔ مشروع تحت تنفیذ، زیر عمل منصوبہ، تو کسی بھی قسم کا جو منصوبہ ہو، پلان اور اسکیم ہو، پروجیکٹ ہو، اس کو مشروع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غزو مصدر ہے، غزا یغزو غزواً، حملہ کرنا، مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے کو، پروجیکٹ کو پیش کیا۔ اسی طرح قریش کی موافقت، کہ قریش اس پر موافقت رکھتے ہیں، ہم آہنگ ہے۔ واتفقوا علی شروط، تو یہ لوگ بھی چند شرطوں پر متفق ہو گئے۔ وحشدت قریش 4000 مقاتل وغطفان 6000 مقاتل فكانوا 10,000۔ قریش نے 4000 جنگجو اکٹھا کیے اور غطفان نے 6000 جنگجو اکٹھے کیے، تو یہ کل ملا کر 10,000 جنگجو ہو گئے۔ وَأُسْنِدَتْ قِيَادَةُ الْجَيْشِ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، جیش کی قیادت، لشکر کی سربراہی اور کمانڈری ابو سفیان بن حرب کو سونپی گئی۔ حشد یحشد، حشد اکٹھا کرنا، باب نصر سے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور باب ضرب سے ہو تو اکٹھا ہونا۔ حشد یحشد، حشود اکٹھا ہونا، اور حشد یحشد، حشد جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے حشد لہذا الامر جمیع قواہ، حشد لہذا الامر جمیع قواہ، اس نے اس کام کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی۔ اسی طرح مجمع کو بھی حشد سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایھا الحشد المبارک، ایھا الحشد الکریم۔ حشد، حاشد، زبردست ہجوم۔ تو حشدت قریش 4000 مقاتل، 4000 جنگجو، غطفان نے 6000، تو کل ملا کر 10,000 ہو گئے۔ اسند، اسناد، کسی کو سونپنا، کسی کے حوالے کرنا۔ قیادت قاد یقود سے ہے مصدر، جنگ کی قیادت، جنگ کی کمانڈری۔ آگے فرما رہے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت، دانائی اور دانش مندی کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے۔ ضالۃ کی جمع ضوال، ضل یضل سے ہے گم ہونا، اسی سے ضوال جو چیز گم ہو گئی ہو، تو گمشدہ پونجی ہے۔ وقرر المسلمون التحصن فی المدینة والدفاع عنها، مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت، مدینہ میں قلعہ بندی کرنا اور مدینہ کا دفاع کرنا طے کیا۔ تحصن، قلعہ بندی کرنا، اندر رہ کر حفاظت کرنا، تو مسلمانوں نے مدینہ میں قلعہ بندی کرنا اور اس کا دفاع کرنا طے کیا۔ وَكَانَ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَزِيدُ عَلَى 3,000 مُقَاتِلٍ، مسلمانوں کا لشکر 3,000 سپاہیوں اور جنگجو سے زیادہ نہیں تھا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے مسلمانوں اور کافروں کے لشکر میں، ادھر فقط 3,000 لوگ تھے۔ هُنَالِكَ أَشَارَ سلمان الفارسی بِضَرْبِ الْخَنْدَقِ عَلَى الْمَدِينَةِ، اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اشارہ، مشورہ دینا، اشارہ دینا۔ ضرب الخندق، خندق کھود دینا، خندق بنا دینا۔ قال سلمان یا رسول اللہ انا كنا بأرض فارس اذا تخوفنا الخیل خندقنا علینا، سلمان نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس کی زرزمین میں جب دشمن کے حملہ آوروں کا خوف کرتے، دشمن کے شہ سواروں کا، گھڑ سواروں کا خوف کرتے، تو اپنے ارد گرد خندق بنا دیتے۔ خندق یخندق خندقتاً، باب فعللہ،
خندق بنا لینا، کھائی کھود لینا۔ وقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو قبول فرمایا۔ فأمر بحفر الخندق في الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام العدو، اور اس کھلی ہوئی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا جہاں سے دشمن کے گھسنے کا، دشمن کے حملہ آور ہونے کا ڈر تھا۔ حفر، حفر یحفر، حفر کھودنا۔ الجانب المکشوف کھلی ہوئی جانب، کھلا ہوا حصہ۔ تو بتلایا گیا کہ مدینہ کے تین طرف قدرتی طور پر پہاڑیاں تھی جو مدینہ کی حفاظت کرتی تھی، دشمنوں کا خوف نہیں تھا، لیکن شمال کی جانب جو کھلا ہوا علاقہ تھا وہاں پر سے ڈر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اقتحام گھس جانا، حملہ آور ہونا، دھاوا بول دینا، سب ترجمے ہوں گے۔ اقحم، اقحام زبردستی کسی کام میں دخل اندازی کرنا، کسی کام میں گھسنا، گھسانا، اور اقتحام لازم ہے گھس جانا۔ وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخندق بین اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان خندق کو تقسیم کر دیا۔ لکل عشرۃ منہم 40 ذراعا، ان میں سے ہر 10 کو 40 گز زمین دی، 40 گز خندق کھودنے کے لیے دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا اور 10 کے مابین 40 گز، 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ راغب سرجانی ایک معاصر بڑے اچھے عالم اور دکتور ہیں، انہوں نے ایک مضمون میں لکھا ہے یہ خندق جو کھودی گئی تقریباً 12 کلومیٹر میں کھودی گئی، 5 میٹر گہری اور 5 میٹر چوڑی، اور بعض کا کہنا ہے کہ 10 یا 12 میٹر چوڑی۔ صرف 30,000 لوگ تھے اور 12 کلومیٹر لمبی اور 5 میٹر گہری یا 5 اور 10 میٹر چوڑی خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو بڑی جافشانی کے ساتھ صحابہ کرام 16 گھنٹے کام کرتے تھے۔ روح المساوات والمواسات بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان مساوات اور مواسات کا جذبہ، مساوات برابری کو کہا جاتا ہے، سب کے سب مل کر کام کر رہے تھے، کوئی الگ تھلگ نہیں تھا۔ مواسات ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا تعاون۔ وعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حفر الخندق ترغیبا للمسلمین فی الاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں خود کام کیا، مسلمانوں کو اجر و ثواب کی ترغیب دینے کے لیے، ترغیباً مفعول لاجلہ ہی ہے۔ وعمل معه المسلمون فیہ، اور مسلمانوں نے بھی خندق کھودنے میں آپ کے ساتھ کام کیا۔ فدأب فیہ ودأبوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے لگاتار کام کیا، بڑی جافشانی سے مسلسل کام کیا، تو صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ بڑی تندہی سے کام کیا۔ دأب یدأب دأبا دؤوبا، کسی کام کو تندہی سے کرنا، جافشانی سے کام کرنا۔ اسی طرح دأب یدأب سے عادت بنا لینے کو بھی کہا جاتا ہے، دائب لگاتار۔ وکان البرد شدیدا، ٹھنڈی بہت سخت تھی۔ ولا یجدون من القوت الا ما یسد الرمق وقد لا یجدونہ، اور انہیں روزانہ اتنا ہی کھانا ملتا تھا، اتنی ہی روزی ملتی تھی جو جان بچا سکے، اور کبھی وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ قوت روزینہ کو کہا جاتا ہے، ہر دن کا کھانا، اقوات۔ ما یسد الرمق پہلے بھی یہ تعبیر گزر چکی ہے، جو جان بچا سکے، جو سانس باقی رکھ سکے،
اور کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ یقول ابو طلحہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه عن حجرین۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ تو پتھر باندھ دیا جاتا تھا بھوک کی شدت کی بنا پر، تاکہ احساس میں بھوک کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہو۔ وَكَانُوا مَسْرُورِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ وَيَرْتَجِزُونَ وَلَا يَشُكُّونَ وَلَا يَتَعَتَّبُونَ، اور وہ خوش و خرم تھے، اللہ کی تعریف کرتے، رجزیہ اشعار پڑھتے اور شکوہ شکایت نہ کرتے اور نہ ایک دوسرے کو معتوب بناتے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے۔ ولا یشکون، شکا کی شکایت سے ہے۔ ارتجز، ارتجاز رجز پڑھنا، رجز ارجوزہ اراجیز، ایسا قصیدہ جو بحر رجز میں لکھا ہوا ہو۔ اشعار کی جو بحور ہوتی ہیں ان میں رجز ایک بہت خفیف اور سہل بحر ہوتی ہے، تو عرب حدی خانی میں اسی طرح جنگ وغیرہ میں رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے جو ہلکے ہوتے تھے اور ان سے جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا، تو وہی کہا یرتجزونہ، رجزیہ اشعار پڑھتے۔ تعتبہ باب تفاعل سے ایک دوسرے کو معتوب کرنا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ یقول انس خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فاذا المہاجرون والانصار یحفرون فی غدات باردہ۔ انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی صبح کے وقت میں مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے ہیں۔ غدات صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع غدوات، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت غدوات کہا جاتا ہے۔ فی غدواتی و رواحاتی، آمد و رفت میں، جاتے آتے میں۔ تو ایک ٹھنڈی صبح، ٹھنڈا موسم، اس میں وہ لوگ کھود رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، ان کے پاس غلام اور نوکر نہیں تھے جو ان کے لیے یہ کام کرے۔ فَلَمَّا رَآ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ، جب ان کو پہنچنے والی تھکن اور بھوک کو آپ نے دیکھا۔ نصب، نصبہ ینصب نصباً، بہت محنت کرنا، تھک جانا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نصب ینصب باب ضربہ سے کسی چیز کو بلند کرنا، کھڑا کرنا، نصب دینا، اور باب سمیع سے تھک جانا، بہت زیادہ محنت کرنا، اور اس کا مصدر بھی صاد کے فتحہ کے ساتھ نصباً۔ تو جب ان کی محنت کو، ان کی بھوک کو دیکھا، قال اللہم ان العیش عیش الآخرہ، تو فرمایا ہے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ فقالوا مجیبین لہ، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد پر جب تک ہم زندہ رہے، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے۔ عرض للمسلمین فی بعض الخندق صخرۃ عظیمۃ شدیدہ لا تأخذ فیہا المعاول، خندق کھودنے کے درمیان ایک مقام پر مسلمانوں کے سامنے ایک بڑی سخت چٹان آ گئی۔ عرض صخرۃ عظیمۃ شدیدہ، ایک سخت اور بڑی چٹان آ گئی۔
جس میں پھاوڑے کام نہیں کرتے تھے، کدال کام نہیں کرتے تھے۔ معاول یہ معول کی جمع ہے، کدال پھاوڑا جس سے زمین کو کھودا جائے، تو لا تأخذ فیہا المعاول، اس میں پھاوڑے نہیں چلتے تھے، کدال کام نہیں کرتے تھے۔ فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ فلما رآہا اخذ المعول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کو دیکھا تو پھاوڑا لیا، کدال لیا، وقال بسم اللہ وضرب ضربۃ فکسر ثلثھا، اور کہا بسم اللہ، اور ایک ضرب لگائی تو اس کے ایک تہائی کو توڑ ڈالا۔ ضرب ضربۃ، ایک ایسی ضرب لگائی، ایک ایسی مار لگائی، کسر ثلثھا، اس کے ایک تہائی حصے کو توڑ دیا۔ کسر یکسر کسر، وقال اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اور کہا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی، شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ واللہ انی لابصر قصورها الحمر انشاءاللہ، قسم با خدا میں انشاءاللہ اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ ابصر ابصار دیکھنا، قصورها الحمر احمر کی جمع حمر۔ ثم ضرب الثانیۃ فقطع ثلثا آخر، پھر دوسری ضرب لگائی اور دوسرا تہائی کاٹ دیا۔ فقال اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، اور کہا اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی۔ واللہ انی لابصر قصر المدائن الابیض، قسم بخدا میں مدائن کا سفید محل، وائٹ ہاؤس دیکھ رہا ہوں، سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ مدائن ایک ایران میں ہے جہاں کا حکمراں کسرا ہوا کرتا تھا۔ ثم ضرب الثالثہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی۔ فقال بسم اللہ، بسم اللہ کہا۔ فقطع بقیۃ الحجر، تو بقیہ پتھر کو بھی آپ نے کاٹ دیا۔ فقال اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی۔ واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی الساعہ، قسم بخدا میں اپنی اسی جگہ سے اس وقت صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے چند سال بعد ہی پوری ہو گئی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.